رب کائنات دی بارگاہ جب عرض کیتا ہوئے گا پہ زمزم نے مولا اپنے پاک نبی دی قلب مبارک نال نسبت مینوں کر دے تاکہ قیامت تک لوگ میرا بھی احترام کر دے رہن گے۔ جناب گرامی قدر نبی پاک سرکار سرور عالم علیہ السلام نو حضور فرماؤندے نے تیار کیتا گیا ہے۔ پھر ایک جانور آیا ہے جڑا گدے نال اچا ہے، خچر نالوں نیواں ہے، سفید رنگ ہے، او دیاں دو اگلیاں لتاں دو پچھلیاں لتاں تو علاوہ درمیان دو بازو بھی نہیں، او خوبصورت جناب شکل و صورت والا۔ حضور فرماؤندے نے ثم رکب بھی، پھر مینوں سوار کیتا گیا ہے براق دے۔ جناب گرامی ایک ایتھے میں ذوق دا اور تخیلاتی جملہ کہہ دینا وا، میرے پاک نبی سرکار جس لے سوار ہون لگے نے رکاب اندر پیر رکھیے، حضور نے پیر پیچھے کر لیا، فرمایا جبریل میرا پروگرام بدل گیا ہے۔ ایک محدث تا سنیا جملہ جناب نو سنا رہا ہوں، عرض کیتا مولا تیرا نبی ناراض ہو گیا ہے۔ رب نے فرمایا سونا پوچھ جبریل کی گل ہے میرے یار نو۔ عرض کیتا مولا اج میرے واسطے انیاں سواریاں تے اعلی انتظام تے نوریاں دی بارات، جدوں میری امت نے قیامت والے دن قبراں وچ اٹھنا او تو میری امت دا کی بنے گا۔ کتاب دا نام منہاج العابدین لکھن والے امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ حدیث انہاں نقل کیتی ہے۔ رب کریم نے فرمایا سونیا تو سوار ہو جا، معراج دا سفر کر لے، قیامت والے دن جڑا تیرا با وفا امتی ہوے گا او دی قبر وچ اٹھن تو پہلے اسی او دی قبر تے سواری بھیج دیواں گے۔ منہاج العابدین کتاب دا حوالہ ذکر کر دیتا ہے۔ پھر میرے پاک نبی سوار ہوئے، اللہ نے فرمایا فرشتیو اے جناب جنت نو سوار دیو، دوزخ دی اگ بجھا دیو۔ آج اے اسرائیل کسے گھر دے اندر رون دی آواز نہیں ہونی چاہیے دی، میرا یار عرش بالا دا مہمان بننے والا ہے۔ نبی پاک سوار ہوئے نہیں، دائیں بائیں پیچھے نوریاں دی براتیں۔ اللہ نے فرمایا جبریل ذرا نسیم رحمت چلاؤ، نسیم رحمت جنت دی ہوائے باغ عالم میں بادے بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سویزا تے باری چلی، شاہ دولہ بنایا آج کی رات ہے، بولو شاہ دولہ۔ دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، جذب حسن طلب آج کی رات، سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے، شاہ دولہ بنایا۔ اسی کہہ دیو سبحان اللہ۔ جناب گرامی قدر میرے نبی سواری دے چڑھن لگے نے، خیال آیا اج ماں ہوندی وے کے راضی ہوندی، اج میرا باپ ہوندا وے کے تخیلاتی جملہ ہے۔ جناب جدوں پتر دولہ بنے کول ماں ہوئے، وہ آندے سبحان اللہ۔ اگر باپ ہوئے کہندہ کڈا میرا پتر سونا لگتا ہے ماشاءاللہ، اگر ماں باپ نہ ہون کوئی ویر ہوئے کہندہ سبحان اللہ، بہن ہوئے راضی ہوندی ہے۔ رب کائنات نے فرمایا سونیا آج کی ہویا ماں باپ موجود نہیں ہے، سبحان اللہ کہنے والا کوئی نہیں، تو دولہ بن، تیرا رب فرماندہ سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا۔ سبحان اللہ۔ آج جڑی گل ہے نا کہ سرکار نے اوپر دا سفر کیویں فرمایا، میں دو تین گلاں تانوں سنان لگا۔ ایک تے فتوحات مکیہ دے دیباچے تے مقدمے وچ گل لکھی ہے،
شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور میں عرض کئی بار کیتا ہے وہی کتاب ہے جس کے خانے کعبے دی چھت تے رکھی گئی سی، اور ایک سال بعد اتاری کی تے پھر کتاب پوری دی پوری انجے موجود سی. سنی گل تساں جناب نے عرض کیتا یا اللہ جی عبارتاں چ غلط نے محو ہو جا مٹا دے. سال بعد اتاری کی تھی کتاب، یعنی اتنے بڑے محدث شیخ اکبر آپ نے کیا جاندہ ہے محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ. 2 منٹ رکو میں جناب نے عرض کرتا. اگر خیال ہوندہ جی حضور کیویں چلے گئے اتنا اونچا سفر. شیخ اکبر فرماندے نے میں قرآن پاک کی تفسیر لکھنے لگا تھا جدوں آیا نا یوسف علیہ السلام دا واقعہ ہو کہ یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے نیم برہنات حالت اپنی بنا کر ان کے سامنے پیش کیا. لولا ارى برہان ربی، یوسف علیہ السلام معاذ اللہ ایسا کر گزرتے اگر وہ اللہ کی برہان نہ دیکھتے. یعنی اس وقت جتلے وہ بی بی نے مکفل کرے گی تالے اندر تے 7 دروازے پیچھے لے گئی، انہیں مطلب برائی دعوت پیش کی تھی، پیغمبر پاک اکھاں بند کر لیے، سامنے یعقوب علیہ السلام دی صورت نظر آ گئی. فرمایا پترا منصب نبوت دا خیال کرے. نبی تے معصوم الخطا ہوندہ ہے، نبی کو کوئی خطا دا سوال ہی پیدا نہیں ہوندہ، لیکن قرآن شریف فرماتا لولا ارى برہان ربی، اگر اللہ کی برہان نہ دیکھتے. جس لئے انی گل شیخ اکبر فرماتے ہیں میں نے خیال آیا کہ میں کوئی ایسا جملہ لکھ دیں جڑا نبی اللہ دی شان دے خلاف ہوئے تھے، کیوں نہ چوتھے اسمان تے یوسف علیہ السلام نے میں جا کے پوچھی ہونا. فتوہ تے مکیہ میں کوڑوں گل نہیں کرتا، اکھاں بند کی تھیاں چوتھے اسمان تے روحانیت ہے. عرض کیتا اللہ دے نبی اے معاملہ ہے جو بھی اللہ دے نبی فرمایا سن لیا. فرماتے ہیں میں نے خیال آیا کہ چلو چھٹے اسمان تے موسیٰ علیہ السلام دے انہوں نے بھی زیارت کری چلا چھٹے اسمان تے. پھر خیال آیا چلو جد الانبیاء 40,000 نبی دے باپ نے جناب ابراہیم 7ویں اسمان تے اتھے ہی میں سیر کری جاواں. 7ویں اسمان تے گئے، خیال آیا صدرات المنتہا بھی قریب ہے، جناب پاک جبریل دا مقام ہی دیکھی جاواں. عاطف چ ندائی او میرے بندے یہ جو تجھے عرفان نصیب ہو رہی ہے یہ تیری ذات کی وجہ سے نہیں ہے، میرے محبوب کی نعت کی وجہ سے نصیب ہو رہی ہے. تو میرے نبی کا امتی ہے، خبردار یہاں سے آگے جانا نہ کسی نور کی مجال ہے نہ کسی بشر کی مجال ہے، جس کی مجال ہے وہ تو فقط آمنہ کا لال ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر حضور دے غلام ایڈی دور جا سکتے ہیں تو انہوں نے غلامہ تو نبی کی نہیں دور سفر کر سکتا ہے. اے بزرگ حضرت غوث باولک ذکریہ ملتانی، ملتان شریف قلعے دے دربار ہے، بہت سارے لوگاں زیارت کیتی ہوئی دربار شریف. آپ دے پوتا جناب شاہ رکن عالم ملتانی انہوں نے دربار شریف بھی ہوتے ہی میں بھی زیارت کیتی. جناب بہت سارے لوگاں زیارت کیتی ہوئی. حضرت شاہ رکن عالم دی عمر ہے کوئی 7-8 سال دے بچیاں نہ کھیل لیں دے بچیاں نہ جمپ لینا کھیل رہے ہیں. آپ بھی آگئے سید زادے سن، فرمان لگے تسی چنگا جمپ لیں دے ہو، اٹھ دیو پھر چھیتی تھلے آ جاندے، میں تو جمپ لے کے دکھانا. حضرت شاہ رکن عالم چھوٹی جی عمر مبارک آپ نے جمپ لے آتے غائب ہو گئے. وہ جو ساتھی سننا آپ دے بچے دوسرے مدھام عمر وہ دوڑے دوڑے گئے آپ دے دادا جان جناب شاہ رکن غوث باولک ذکریہ ملتانی علیہ رحمہ کہنے لگا حضرت جی تواڈے پوترے نوں جن چک کے لے گئے. انہیں جمپ لیا تو باش نظر نہیں آیا. آپ جلدی جلدی تشریف لیا تو انہی دیر نو شاہ رکن عالم بھی واپس آ گئے. فرماؤ اے وہ کتھے گیا ہے؟ عرض کیتا دادا جی بس بچے جمپ لینا کھیل لے سن تے میں انہوں نے آکھیا میں بھی جمپ لینا. جس میں زمین تو اٹھیا میں کہ چلو زمین تے چھڈی میں کیوں نہ پہلے آسمان دی سیر ہی کری جاواں. اگر سائنسدان چند تے جان دا دعویٰ کر سکتے ہیں پتہ نہیں جھوٹا یا سچا ہے تے اللہ دے ولی بھی آسمانہ دی سیر کر کے آ سکتے ہیں. جنہ غلاماں دے جنہ جس نبی دے غلاماں دی احسان ہے انہاں غلاماں دے نبی دا کتنا مقام ہوئے گا. آئی ندا اس پر بھی غور ہو، وہ اور تھے اور تم اور ہو، تم کہاں اور موسیٰ کہاں، وہ اور تھے اور تم اور ہو. قرب موسیٰ اور ہے قرب محمد اور ہے، طور سینہ اور ہے عرش معلا اور ہے. طور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے یا مرضی سے جانا اور ہے، رب کا بلانا اور ہے.
مرضی سے جانا اور ہے رب کا بلانا. میرے پاک نبی سرکار نے صلاۃ والسلام دا براق چلے جتھے براق دی نظر جاندی ہے اوتھے دا پہلا قدم جاندا ہے. اتنی رفتار والا براق علماء بھی لکھیا براق دی بنفس ہی رفتار نہیں. جدو جنت چوں آیا ادو ایڈی تیز رفتار نہیں. جدو میرے پاک نبی براق دے جلوہ فرما ہو گئے نے سپیڈ تیز ہو گئی ہے. اگر جانور دی نسبت میرے پاک نبی سرکار دے جسم اقدس نال ہو جائے حضور دی ذات پاک نال ہو جائے اس براق دی اینی عظمت تے شان ہو جاندی ہے. میں بڑی معذرت نال کہاں گا جس ابو بکر نے پوری نبوت نو چکیا ہے اس ابو بکر سرکار دا کنا اونچا مقام ہوئے گا. جناب گرامی قدر سرکار دی سواری جا رہی ہے سبحان اللہ براق جا رہے ہیں. جدوں براق اڈے آتے پہاڑ سمجھے ایدی آخری حد کو ہے تور ہو سی جدوں کرے ارضی نو چیر ٹریا پہاڑا سمجھیا اے کوئی نور ہو سی. جدوں کرے ارضی نو چیر ٹریا پہاڑا سمجھیا اے کوئی نور ہو سی. تے جدوں نور نے سدراتے ہتھے جوڑے کئیاں سمجھیا ہونتے مجبور ہو سی. پر جان صدقے سونے نے پوچھی آئی نہیں عرش عظیم کنا دور ہو سی. حضور سرکار دی سر لا مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا چلے نبی کوئی حد ہے ان کی عروج کی بلغ الاولا بکمالہ. میرے پاک نبی سرکار دا براق چلے آئے. حدیث مسلم شریف حدیث اسرا بھی کیا جاندہ ہے حضرت کی بلا تشریف فرمانے میرے پاک نبی سرکار نے فرمایا مررتو بے قبر موسیٰ ہوا قائم یصلی فی قبر ہی. نبی پاک فرمایا میں موسیٰ پاک دی قبر کو لو گزریاں وہاں جناب موسیٰ قبر دی اندر اللہ دی نماز پڑھ رہے نے. ایک دو منٹ رکو. سرکار دے براق پاک دی سواری مبارک دی رفتار کتنی ہے سبحان اللہ. نہیں مطلب کوئی کمپیوٹر ایجاد ہویا جن نے مطلب کیلکولیشن کیتی ہوئے انجی ہے نا جی بڑی سپیڈ ہے. اچھا مزید گل ہے کہ سرکار کریم علیہ السلام دی موسیٰ پاک نے پہلے ملاقات بھی کوئی نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے حضور نے دیکھیا بھی کوئی نہیں. میں نکی جی مثال دینا ایک بندہ ایک کار چ بیٹھا ہے وہ 200 کلومیٹر فی گھنٹے دی رفتار تے جا رہی ہے. ایک بندہ کھڑا ہے وہ دے کولوں دی گڈی گزر رہی ہے کار چ بہن والا اینو جاندا بھی نہیں اینو پہلے ویکھیا بھی نہیں ادنا ملاقات بھی اور پتہ بھی نہیں کہ بندہ ایتھے رہندا ہے. کیا اے جڑا گڈی چ بندہ بیٹھا ہے اے دا اس بندے نوں پہچاننا ممکن ہے؟ ناممکن نا. لیکن رسول اللہ علیہ السلام دے براق پاک دی رفتار کتنی ہے سبحان اللہ. سرکار فرماندے نے پھر ہزاراں من مٹی تلے موسیٰ پاک علیہ السلام نے دفن کیتا ہے. فرماندے نے کہ میں قبر موسیٰ اینی تیز رفتارے دے باوجود سرکار نے جناب موسیٰ نو بھی پہچان لیا تے قبر موسیٰ نو بھی پہچان لیا ہے. پھر مننا پوے گا صاحبہ منبر تے تقدس دی قسم اٹھا کے یادا رب کائنات نے اس کائنات جو شے پیدا ہی نہیں کیتی جدا علم مصطفیٰ وچ رب نے رکھیا چاہے کوئی تحت الثرا وچ ہوے چاہے کوئی فوق السما بھی ہوے اس کائنات اندر اللہ نے جڑی شے بھی پیدا فرمائی ہے او دا علم میرے پاک نبی دے علم نو عطا فرمایا ہویا ہے. علم مصطفیٰ وچ اس شے نو رکھیا ہویا ہے. حضور سرکار نے جناب موسیٰ نے پہچان بھی لیا ہے. اور حضرت تشریف فرما لے صلاۃ دا معنی نماز بھی ہوندا ہے صلاۃ دا معنی درود بھی ہوندا ہے. علماء فرماندے نے رب کائنات دے محبوب نے فرمایا مررتو بے قبر موسیٰ
ہوا قائم یصلی فی قبرہ، پھر میں نے موسیٰ کو دیکھا وہ قبر میں نماز پڑھ رہے۔ اچھا ایک اور گل سنو یار، یہ معراج دا سفر رب کریم نے کروایا، حضور سرکار نے اپنی مرضی نال نہیں فرمایا، تے جڑا سفر دا روٹ ہے وہ کنے منتخب فرمایا؟ اللہ کریم نے فرمایا۔ تے فلسطین اور بھی بڑے راہ جانتے ہیں، رب نے قبر موسیٰ کیوں گزارے ہیں؟ وہ کریم رب ہے، جے شرک ہی ہوتا ہے قبرہ جانا رب آندا جبریل اتھوں دینا گزاری ہے تے شرک ہو جانا ہے۔ کسی اور پاس سپیشل رب کائنات نے پیغمبر علیہ السلام کو قبر موسیٰ کے پاس سے گزارا، فرمایا مررتو بے قبر موسیٰ، یا نبی اللہ کیا ضرورت ہے اس بات کے ذکر کرنے کی؟ مررتو بے قبر موسیٰ، اللہ نے سپیشل پیغمبر کو پیغمبر کی قبر کے پاس سے گزار کر یہ بتلا دیا، بعد میں آنے والوں انبیاء کی قبروں پر جانا شرک نہیں ہے، بلکہ میرے آخر الزماں پیغمبر کی سنت مبارکہ ہے۔ آج کیا جاندہ جی؟ قبر موسیٰ دے کولوں سرکار پھر سرکار ایک نا حدیث سے معراج 2-3 جملے نے بقاعدہ فرمایا ہوا قائم یصلی فی قبرہ ہی، نہ صدقے جاواں نبیاں دی شان تو سونے نبی پاک نے تے موسیٰ پاک نو پہچان لیا، سرکار دی نگاہ نبوت دا کمال ہے، تے موسیٰ پاک دی نگاہ نبوت دا کنہ کمال ہے۔ علماء فرماتے رہے قبر جا کے بندہ نماز دا مکلف تے ہوندا ہی نہیں، موسیٰ پاک نو پتہ لگا حضور نے میرے قبر دی کولوں دی گزرنا، موسیٰ پاک کھڑے ہو کے حضور تے سلام پڑھ رہے، درود و سلام پڑھ رہے سن۔ میرا ذوق کہندا ہے موسیٰ پاک کہندے ہون گے شب اسرا کے دولا پہ بے حد درود، شب اسرا کے دولا پہ بے حد درود، بولو شب اسرا دولا پہ بے حد درود، نوشائے بزم جنت پیلا، اچھی بولو نوشائے بزم جنت پیلا، کھو سلام مصطفیٰ جان، کھو سلام شمع بزم ہدایت۔ نبی پاک سرکار نے فرمایا مررتو بے قبر موسیٰ، میں موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزرا، ہوا قائم یصلی فی قبرہ ہی، موسیٰ اپنی قبر کے اندر نماز پڑھ رہے، چلو درود و سلام پڑھ لے من لیا، لیکن جدو نبی پاک مسجد اقصی اندر گئے نے موسیٰ پاک اتھے بھی موجود، موسیٰ پاک علیہ السلام اتھے بھی موجود نے۔ ساڑھے نبی پاک دی شان بڑی ہے، چاہیدہ سی نبی پاک پہلے پہنچ دے، لیکن موسیٰ پاک پہلے پہنچ گئے نے۔ میں عرض کرتے نا بڑے عدیب لہجے سے، علماء فرماتے نے کہ سرکار گئے نے براق دی رفتار نال، میں نے کو بندہ کہتے مولوی صاحب آ جائے میں سواری بھیج دیاں گا، وہ موٹر سائیکل بھیجے میں پابند ہاں، وہ کار بھیجے میں کار تے جان دا پابند ہاں، کار والا 40 دی سپیڈ تے جائے میں اتر کے نس تے نہیں نہ پینا، یا مطلب ہے کہ جو مہمان واسطے سواری بھیجی گی وہ مہمان او دے تے جان دا پابند ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام براق تے سن، سرکار براق دی رفتار نہ گئے نے تے موسیٰ علیہ السلام نبوت دی رفتار نہ گئے نے۔ اور رب کریم دسیا ہے کہ ایک جانور دی رفتار میرے نبی دی رفتار نال زیادہ نہیں ہو سکتی۔ موسیٰ پاک علیہ السلام مسجد اقصی اندر موجود نے، اور کتنے نبی موجود نے؟ 1.25 لاکھ نبی، اچھی بول سبحان اللہ، 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہ السلام اتھے موجود نے۔ حضرات بڑے حیرانگی علی گل لیں، نبی پاک سارے نبیاں پاکاں تے موت دا قانون اتاری ہویا ہے، سوائے 4 نبیاں تو جناب عیسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، 4 نبیاں تو علاوہ سارے نبیاں تے موت دا قانون ہن تک تاری ہو چکیا ہے۔ نبیاں نو دفن زمین تے کیتا ہے، کٹھے مسجد اقصی وچ ہوئے نے،
اور اگلی گل بھی سن لے محدثین نے بھی لکھے آئے کسی بھی نبی نے وضو نہیں فرمایا اسے وضو دے نال نماز پڑھی ہے جڑا غسل دین لگیا نبیاں وضو فرمایا ہے صاحبو نبیاں دی موت نبیاں دا وضو نہیں توڑ سکدی نبی دی موت امتی نالوں نبی دا تعلق کیویں توڑ سکدی ہے